الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا، مشکل کشا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، حقوق والدین کیا ہیں.
دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا جو حقدار ہے وہ والدین ہیں۔ اللہ رسول کے بعد اگر کسی کے کوئی سب سے زیادہ محسن ہیں تو والدین ہیں۔ حقوق العباد میں جن کے حقوق وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور ان میں کوتاہی کی سخت سزا رکھی گئی ہے وہ والدین ہیں۔ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ والدین ہیں۔ والدین کو اللہ رب العالمین نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے، مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک نہیں کئی مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہی آیت ہوتی ہے، ایک حصے میں اللہ کی عبادت اور تھوڑا سا آگے جا کے اسی آیت کے دوسرے حصے میں والدین کی خدمت کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اور یہ بھی بات واضح ہو جائے کہ والدین کے ساتھ جو نیکی، اچھا سلوک، اچھائی، بھلائی، خدمت، ادب، احترام کرنا ہے وہ ان کے کردار کی وجہ سے نہیں ہے، وہ رشتہ داری کی وجہ سے ہے، تعلق کی وجہ سے ہے۔ یہاں تک کہ والدین اگر اچھے کردار کے مالک نہیں ہیں، یہاں تک کہ اگر مومن بھی نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کا یہ درجہ ہے، ان تمام کوتاہیوں کے باوجود بھی والدین کی عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ آؤ قرآن پاک سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین اپنی پاک کلام قرآن کریم میں والدین کے متعلق ہمیں کیا تعلیمات دے رہے ہیں، کیا احکامات دے رہے ہیں، کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہماری رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن۔ قرآن کریم کا ایک ہی مقام ہے، ایک ہی آیت ہے، ایک ہی سطر ہے۔ پہلے حصے میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ذکر ہے۔ علماء کرام سے پوچھا گیا، اساتذہ کرام سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے ذکر کے ساتھ ہی والدین کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ جواب یہ ملا کہ رب العالمین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، جس طرح میرے جیسا کوئی داتا نہیں ہے، والدین جیسا کوئی ناتا نہیں ہے، میرے جیسا کوئی پروردگار نہیں ہے، ماں باپ جیسا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔
پہلا سپارہ ہے رب العالمین نے فرمایا اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہم نے پختہ وعدہ کیا تھا، اس میں ان کو اسی بات کی تاکید کی تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پانچواں پارہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آٹھواں سپارہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں سے، مختلف الفاظ سے رب العالمین نے اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا ہے بالوالدین احسانا، احسانا، کہیں فرمایا حسنا کہ والدین کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرنا ہے، خیر خواہی والا معاملہ کرنا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے والدین کے بارے میں جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قسم کی نیکی کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو تمہارے والدین کا تمہارے اوپر یہ حق ہے، جب بھی موقع ملے جس قسم کی نیکی کی تمہارے والدین کو ضرورت ہو، اس قسم کی نیکی ضرور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے احسان تو اس کو کہتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، آپ نیکی کے بدلے میں اس سے بڑی نیکی کریں، یہ احسان ہے۔ اگر نیکی کے بدلے میں آپ نے نیکی کر دی، یہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ آپ نے تو بدلہ اتارا ہے۔ والدین اولاد کی خاطر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھتے، اپنی صحت کو نہیں دیکھتے، اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار نیکیاں والدین اپنی اولاد کے ساتھ کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد کو یہ ذہن بنا کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے کہ ہم نے والدین کی خدمت اور نیکی کا حق ادا تو نہیں کر سکنا، پھر بھی کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ آج اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ احسان نہیں ہے کہ والدین کھانا کھلا چکے ہیں۔ آج اگر اپنے ماں باپ کا علاج کرواتا ہے یہ احسان نہیں ہے کیونکہ والدین پہلے سے اس کا علاج کروا چکے ہیں۔ آج کوئی آدمی اپنے والدین کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے، ان کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہے اس کا، کیونکہ والدین اس کے بچپن میں اس کے ساتھ یہ ساری نیکیاں کر چکے ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان، اگر کوئی بندہ اس طرح اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پاتا ہے، مجبوری کی حالت میں پاتا ہے، بیماری کی حالت میں پاتا ہے، نیکی کرتے ہوئے، بھلائی کرتے ہوئے، خرچہ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے، اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے میں اپنے ماں باپ کا محسن ہوں، میرا احسان ہے کہ میں ان کا خیال کرتا ہوں، میرا احسان ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں، میرا احسان ہے کہ میں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ نہیں نہیں، پہلے محسن تیرے ماں باپ ہیں، تو جتنا بھی ساری زندگی ان کے احسانوں کو چکانے کی کوشش کرے تو پھر بھی اپنے والدین کا مقروض رہے گا، حق ادا نہیں کر سکتا۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور خانہ کعبہ کے طواف کے 7 چکر پورے کر لینے کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو سارے حقوق کی بات کر رہا ہے، تیری پیدائش کے وقت جو تیری والدہ کو تکلیف ہوئی تھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ 22واں پارہ 21واں پارہ سورہ لقمان ہے، رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اس نے سلوک کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا یہ عام بندے نہیں ہیں، یہ عام تیرے ضرورت کی تیری پرواہ کے مستحق اور حقدار نہیں ہیں، بلکہ یہ تیرے وہ محسن ہیں۔ فرمایا حملتہ امہ وہنًا علی وہن، تیرے ماں باپ میں سے جو تیری ماں ہے اس نے تیری خاطر ایک دکھ نہیں بلکہ وہنً علی وہن، دکھ پر دکھ کو برداشت کیا ہے۔ ذرا اس زمانے کو یاد کر جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، آج اگر تجھے ایک اینٹ اٹھا کے دے دی جائے، 1 کلو وزن اٹھا کے دے دیا جائے تو ایک دن 24 گھنٹے اس کو اٹھانے پر راضی نہیں ہوگا، تھک جائے گا، اور جناب تو نامناسب الفاظ بولے گا، ایک ہفتہ ایک اینٹ کو تو اٹھا کے نہیں پھر سکتا۔ ذرا ماں کی مشقت کے اوپر تو دھیان کر، جس نے 9 مہینے تجھے اٹھائے رکھا، دن کی پرواہ نہیں، رات کی پرواہ نہیں، گرمیوں کا خیال نہیں، سردیوں کا خیال نہیں، اگر تو نے کپڑے گندے کر دیے تجھے خشک جگہ پہ ماں نے سلایا، خود گیلے میں سوتی رہی۔ اس لیے قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں وَحَنًا عَلَى وَحَنٍ، مشقت پر مشقت، کمزوری پر کمزوری، دکھ پر دکھ برداشت کیا تیرے والدین نے۔ اور اگر کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، جوانی کے عالم میں بچے کی پیدائش کے بعد باپ فوت ہو گیا بچے کا، اب اس نے کیا کیا؟ لوگوں کے گھروں میں جناب پوچھے لگائے، جھاڑو لگائے، برتن دھوئے، لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر اس نے بچوں کو پالا، تیری خاطر وہ در در رلتی رہی، در در کے دھکے کھاتی رہی۔ جس نے زندگی اپنی جوانی اور اپنی زندگی کا بہترین حصہ تیری خاطر دھکے کھا کھا کے گزارا گئے، بالوالدین احسانا، اب تیرا حق بنتا گئے تو اس کو دھکے نہ دے بلکہ اس کی خدمت کر۔ والدین اگر ان کی مشقت کو دیکھا جائے، ان کے دکھ کو دیکھا جائے اور ان کی کمزوری کو دیکھا جائے، فرمایا وَحَنًا عَلَى وَحْنٍ، سمجھدار لوگ موجود ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا گئے، اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک کا جو انتظام کیا ہے وہ ماں کا خون ہے، وہ ماں کے جگر سے بنا ہوا خون ہے، بیٹا نشو نما پاتا چلا جاتا ہے، ماں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے جگر کا خون تجھے پلایا گئے۔ آج جب ماں دوسری مرتبہ تجھ سے پانی مانگ لے تو بدتمیزیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ جگر کا خون دینے والوں کو پانی نہ دینا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے اتنی مشقتیں برداشت کی، تیرے باپ نے تیری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اگر مزدوری کرتا تھا مالک نے اس کو جھڑکیں دی، اس نے تیری خاطر برداشت کی، مالک نے اس کو گالیاں دی، اس نے برداشت کیا، مالک نے دھکے دیے، بے عزت کیا، سب کچھ اس نے برداشت کیا۔ اس نے کہا کہ حالات ایسے ہیں، اگر میں یہ چیزیں برداشت
برداشت نہیں کروں گا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ والدین نے اولاد کی خاطر ان کو بھوک سے بچانے کے لیے، ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے بچوں کی دوائی کہاں سے لوں گا، بچوں کا راشن کہاں پورا کروں گا، بچوں کی ضروریات کو پورا کیسے کروں گا؟ اس نے اپنے نفس کو کچل دیا، اس نے اپنی انا کا خاتمہ کر دیا، اس نے اپنی مائیں کو ذبح کر دیا۔ آج ظالم ایسے والدین کا تو خیال نہیں کرتا، ایسے والدین کی تو رکھوالی نہیں کرتا، ایسے والدین کی تو نگرانی نہیں کرتا، ایسے والدین کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے تیری خدمت کی، تیرے ساتھ احسان کیا، اور ایسے محبت کرنے والے والدین کی محبت جیسی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہن کو بہن سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کو آپس میں محبت ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، ایک چچا کی محبت ہے، ایک ماموں کی محبت ہے، ایک قریبی رشتہ داروں کی محبت ہے، لیکن جو خالص محبت والدین کی ہوتی ہے اس محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایسے تو خاص طور پر اسپیشلی یہ نہیں کہا، فرمایا انشکر لی والی والدیک، اے میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر، والی والدیک، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر، رب کا بھی شکر گزار بن جا، والدین کا بھی فرما بردار بن جا۔ اس کے بعد رب العالمین نے دھمکی والا لہجہ انداز اختیار کیا ہے، الی المصیر، فرمایا اگر اپنے ان محسنوں کا خیال نہیں کرے گا، ان کا فرما بردار نہیں بنے گا، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا رہے گا، تو تو نے آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ والدین کی میرے بھائیوں عزت کیجئے، ادب کیجئے، احترام کیجئے۔ والدین اس کائنات میں اللہ کی عظیم نعمت ہے، جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کو برکتیں عطا فرماتے ہیں، جو قدر نہیں کرتے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ قرآن کریم نے والدین کے حوالے سے پوری 11 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنی باتیں؟ 11 باتیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کیسے کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، کیونکہ یہ ایسی عمر ہوتی ہے بڑھاپے میں جس طرح بندے کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں کوئی فرق آ جائے، انداز میں فرق آ جائے، الفاظ میں فرق آ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی تو نے نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا یہ بابے کا دماغ ختم ہو گیا ہے، یہ جناب سٹھی آ گئے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، بلکہ ان کو مجبور سمجھنا ہے، ان کو معذور سمجھنا ہے۔ جس طرح بچے کا دماغ کمزور ہو، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے تو کبھی غصہ نہیں کرتا، اس کو بچے کی ادا سمجھتا ہے، کیا ہی بات ہے، بچے کی بے وقوفی والی بات بھی تجھے اچھی لگتی ہے، تو بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، پہلے کمزوری ہے، پھر بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، اس کے بعد پھر ضعف و شیبہ، پھر کمزوری آ جاتی ہے۔ بچے کی نامناسب بات کو جس طرح تو اس کی نادانی ادا سمجھ کے اگنور کر دیتا ہے، اسی طرح بوڑھے والدین کی باتوں کو ان کی مجبوری سمجھ کے اگنور کر دے۔ فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا۔ یہ اف سب سے ہلکا لفظ ہے ناگواری کا، جس طرح کوئی کہتے بس اتنا، منہ سے کچھ نہیں بولا، لفظ نہیں بولا، حرف نہیں بولا،
صرف تھوڑی سی آواز نکالی، نہ گواری کی کہ یہ صحیح نہیں کہا، یہ صحیح نہیں کیا، والدین کے سامنے اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بوڑھے والدین کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، بوڑھے والدین کو ستانا بھی نہیں ہے، بوڑھے والدین کو دکھ بھی نہیں دینا۔ آج میرے بھائیو ہمارے معاشرے میں اللہ کی نافرمانی اس طرح ہو رہی ہے، والدین کے حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا، والدین کی عزت نہیں کی جاتی، والدین کا ادب و احترام نہیں کیا جاتا۔ والدین کو اللہ رب العالمین نے عزت عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے۔ اگر قرآن کریم کے دلائل نہ بھی ہوتے، اللہ رب العالمین ان کے حقوق کا پابند نہ بھی کرتا، پھر بھی والدین کی اتنی نیکیاں ہوتی ہیں، اتنے احسانات ہوتے ہیں، ایسی خالص محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پھر بھی حق بنتا تھا کہ ساری زندگی بندہ والدین کا غلام بن کے زندگی گزارے۔ والدین کی محبت کے کیا کہنے؟ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تجربہ کر لیں، ٹیسٹ کر لیں، بیوی کہے گی میرے لیے فلاں چیز لے کر آنا، بچے کہیں گے میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا۔ جب آپ اپنی اماں کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا بیٹا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو یہی دعا کر رہی ہوں آپ خیر نال جاؤ تے خیر نال آؤ۔ یہ ہے محبت، کوئی مطلب نہیں ہے۔ بیوی کے پاس ایک معیار ہے، اولاد کے پاس ایک معیار ہے، سٹینڈرڈ کی چیز نہیں لائے، لو کوالٹی ہے، اتنے والی نہیں لائے، اتنے والی نہیں لائے، ایسی ہوتی ویسی ہوتی۔ لیکن آپ اپنی بوڑھی اماں کو جس طرح کی چیز بھی جا کے دیتے ہیں، اس کے پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، صرف ایک ہی معیار ہے، لے کر خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے نے مجھے دی۔ بھول جاتے ہو اب صاحب اولاد میرے بھائیوں دوستوں، بازار جاتے ہو کوئی فروٹ اچھا لگتا ہے لے لیتے ہو، میرے چھوٹے بیٹے کو پسند ہے، میرے بڑے بیٹے کو پسند ہے، میری درمیان والی بیٹی کو پسند ہے، کپڑے ان کی پسند کے لاتے ہو، فروٹ ان کی پسند کے لاتے ہو، کھلونے ان کی پسند کے لاتے ہو، حالانکہ وہ کہتے نہیں ہیں۔ جب آپ کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، یا پھر والدین کے حوالے سے آپ کیوں نہیں سوچتے جس طرح آج آپ اپنی اولاد کی پسند کے لیے، ان کی پسند کی چیزیں، ان کی خوشی کے لیے ان کی پسندیدہ چیزیں لاتے ہو، ایک وقت تھا کہ تمہارے والدین بھی اسی طرح تمہارے لیے تمہاری پسند کی چیزیں لاتے تھے۔ پسند اگر پوری نہیں کر سکتے نہ کرو، والدین کی ضروریات تو پوری کیا کرو۔ ایسے تو نہ ہو باپ بڑا پریشان تھا، اولاد کی بے رخی سے تنگ آ کے کہتا ہے بیٹا ایک بات بتاؤ، جب میں مر جاؤں گا کتنی دیگیں پکاؤ گے؟ کہتے بابا 8-10 تو پکا ہی لوں گا، عزت بچانے کی بات ہے، ناک جو بچانا ہوا۔ کہتے بیٹا یہ ڈاکٹر کا نسخہ ہے، 2 دیگیں کم پکا لینا، مجھے دوائی لازمی لے کر دے دو، میں مرنے والا ہوں۔ کل خانی کے لیے، قرآن خانی کے لیے، خیرات کے لیے، جمعرات کے لیے آرڈر دینے کے لیے گیا، اور جناب جیب سے جب پرچی نکالی، وہ پرچی آ گئی کل خانی کرانے والے کے ہاتھ میں۔ 20 دن پہلے پاپا نے کہا تھا ایک گولی لے کے آنی ہے، گولی نہیں لے کے دی، کل خانی کر رہا ہے۔ بعد میں دیگیں پکانے والوں، بعد میں لاکھوں خرچ کرنے والوں، فائدہ تب ہے کہ اپنے والدین کی زندگی میں ان کے خراجات پورے کرو، ان کی زندگی میں ان کی ضروریات پوری کرو، ان کی زندگی میں ان کی ادویات پوری کرو۔ والدین تمہارے محسن ہیں، ایسے محسن ہیں جو آپ کی خاطر اپنی جان تک بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچہ بیمار ہو گیا، کہتے ہیں کرائے کا مکان ہے، اپنا مکان ہے، کہتے ہیں بیچ دو، کرائے پہ مکان لے لیں گے، بیٹے کا علاج ضرور کرانا ہے، بچے کا علاج ضرور کرانا ہے، اولاد کا علاج ضرور کرانا ہے، کرائے کا مکان آ گیا، اپنا مکان نہیں، کہتے ہیں زیور بھی بیچ دو، برتن بھی بیچ دو، کپڑے بھی بیچ دو، ہر چیز بیچ دو، لیکن اولاد کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں تک کہ اگر حکیم کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دے اماں جی تیرے بیٹے کا علاج ہو سکتا
الگ ہے، لیکن جو دوائی بنانی ہے اس میں آپ کے کلیجے کے ٹکڑوں کو مکس کرنا پڑے گا۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، ماں اپنا کلیجہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ میرے کلیجے کی فکر نہ کرو، میرا بیٹا صحیح ہو جانا چاہیے۔ جنا گراں وچ ماں نہیں ہوندی، انہاں دے ویڑے چاں نہیں ہوندے۔ پتر باویں جان وی منگن، ماما کولوں نہ نہیں ہوندے۔ ایک نہیں کئی سارے واقعات ہیں جب ماں اور بچے کی جان بچانے کی باری آئی، ماں نے بچے کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، خود جان کی بازی لگا دی۔ اپنی پیدائش پہ ذرا غور کریں، کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کون کسی کی خاطر اپنا پیٹ کٹواتا ہے؟ کون کسی کی خاطر یہ آپریشن کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ذرا اس پہ تو غور کریں۔ لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں، جان بھی جا سکتی ہے، موت و حیات کی کشمکش سے یہ گزر کر تیری ماں نے تیرے لیے قربانی دی ہے۔ آج تو کہتا ہے یہ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور بھی تو اس کے بیٹے ہیں۔ تھوڑی سی دوائی لینے کے لیے بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تیرا بھی تو حق بنتا ہے، تیری بھی تو ماں ہے۔ ماں بڑی معصومیت سے کہتی ہے، جب چھوٹے ہوتے تھے تب بھی لڑتے تھے، ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا ماں میری ہے، لیکن اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے ماں تیری ہے، دوسرا کہتا ہے ماں تیری ہے۔ ایک کہتا ہے فی الحال اپنے پاس رکھ، جب ضرورت ہوگی میں بلا لوں گا، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے ایک ہفتہ تو اپنے پاس رکھ، دوسرا کہتا ہے 2 دن میں رکھوں گا، 3 دن تو نے رکھنا ہے۔ اس طرح بوڑھے والدین کون کے بڑھاپے میں دھکے دینے والوں، یاد رکھو والدین آپ کے بہت بڑے محسن ہیں، ان کے احسانوں کو نہ بلاؤ۔ جس نے والدین کے احسانات کو یاد رکھا، ان کی خدمت کی، قرآن کریم بتاتا ہے 11 کام کرنے ہیں والدین کے لیے، پھر تمہاری نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، جہاد بھی قبول ہے، عبادات بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، عمرے بھی قبول ہے۔ اگر یہ 11 کام تم نہیں کرتے، تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے حج زکات صدقات عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ دوسری بات کیا کرنی ہے؟ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ جب بھی بات کرو نگاہوں کو جھکا کے بات کرنی ہے، آواز کو ذرا دھیمے لہجے میں نکالنا ہے، آہستہ آواز میں، نرم انداز میں، نرم گفتگو کرنی ہے۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیسرا کام یہ ہے والدین کے لیے ہر وقت مہربانی کے جذبات رکھنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے منہ سے لفظ نکلیں بعد میں پورے ہوں، لیکن دل و جان سے، صدقے دل سے ان کی ضروریات کو پہلے پورا کر دیں۔ آج میرے بھائیوں ہماری حالت یہ ہے کہ اولادوں نے والدین کو اللہ پہ ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں اس کے مقابلے میں بیوی ہو، بچے ہوں، ان کو اکثر لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ بیوی بیمار ہو، بچے بیمار ہوں، اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیں گے۔ ماں باپ بوڑھے بیمار ہوں، کہتے ہیں وہ فلان ڈاکٹر ہے 10 روپے پرچی کے لیتا ہے، ادھر سے دوائی لے لینا، وہ بھی ابھی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہے، کچھ دن دیکھو تو صحیح، شاید اپنے آپ ٹھیک ہو جائے۔ انا للہ و اللہما قولاً کریما، ان کے لیے نرم انداز میں بات کرنی ہے، ہر وقت ان کے لیے مہربانی کرنے کے لیے جھکا رہنا چاہیے۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی سختی کی وجہ سے، بے پرواہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، ان کی سختی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے اپنی ضروریات دل میں چھپائے رکھتے ہیں، اپنی ضروریات بھی اپنے بچوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ اگر میں نے کہہ دیا تو وہ ایسے کہہ دیں گے، میں نے ذکر کر دیا تو مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی، میں نے ایسے کہہ دیا تو مجھے گالی پڑ جائے گی۔ یہ بدبخت اور بد نصیب ہیں جن کے ڈر اور بدتمیزی کی وجہ سے ان کے والدین اپنی ضروریات زبان پہ نہ لا سکے۔ اللہ اکبر۔ والدین
فرمایا ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، مہربانی کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، احسان کرتے رہیں، اس نے سلوک کرتے رہیں، اخراجات پورے کرتے رہیں، ادب کریں، احترام کریں، شکریہ ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میں چھوٹا تھا، والدین نے مہربانی کی، اب تو میرے والدین کے اوپر بھی خصوصی رحمت نازل فرما۔ پانچواں کام کیا کرنے؟ والدین جیسے کیسے ہوں؟ صاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں تعاون کرنا ہے۔ چھٹا کام کیا کرنا ہے کہ ان کا ہر وقت شکر گزار بن کے رہنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر خدمت کا موقع مل جائے تو سعادت سمجھ کے ان کا شکریہ ادا کریں کہ میرا کوئی احسان نہیں ہے، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتواں کام کیا کرنا ہے؟ ہر وقت والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ ادھر حکم آنے کی دیر ہو، مصنف کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے والدین ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ آٹھواں کام ان کے احسانات کو یاد کرنا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہماری خاطر والدین نے کیا کیا، کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنی قربانیاں دیں، یہ احسانات بھی یاد رکھنے ہیں۔ اور دسواں کام کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر ان کے جو وفات کے بعد ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بتاتے ہیں، جا رہے ہیں راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری اور ان کے سر کے اوپر رکھ دی۔ دو سواریاں تھیں، ایک سواری ان کے حوالے کر دی، بڑی خوشی کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، کیا یہ آپ کا دوست ہے؟ فرمانے لگے، نہیں میرا دوست نہیں ہے، اس کا کوئی آپ کے اوپر احسان ہے؟ نہیں، کوئی خاص احسان نہیں ہے۔ اچھا کیا وجہ ہے؟ اپنی قیمتی پگ آپ نے اس کو پہنا دی، اپنی قیمتی سواری اس کو دے دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پیارے الفاظ میں جواب دیا، کہنے لگے اور تو کوئی بات نہیں ہے، یہ نیکی، یہ حسن سلوک، یہ اچائی، یہ عزت احترام اور خدمت میں نے اس لیے کی ہے، اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا، اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا۔ یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ، یہ ہوتے ہیں حیا والے لوگ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ، یہ ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے اور حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرنے والے، جو اپنے والدین کو ہی یاد نہیں رکھتے، والدین کی وفات کے بعد اپنے والدین کے دوستوں کو بھی یاد رکھتے۔ اور آخری کام جو والدین کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ والدین جب دنیا سے روانہ ہو جائیں ان کو مسنون طریقے سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ والدین کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ بندہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حضور التجا کرتے، یا اللہ عمل کوئی نہیں کیا، درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اس کو بتایا جاتا ہے وہ جو نیک اولاد تو دنیا میں چھوڑ کے آیا ہے، تیرے بچے نے استغفار کیا ہے، تیرے لیے ہم نے تیری پروموشن کر دی ہے۔ والدین کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ کے نبیوں نے بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کی، اولیاء اللہ بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ والدین کا یہ حق ہے کہ مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کے کام کریں، والدین کی طرف سے مالی نیکی کریں، مسجد بنائیں، مدرسہ لگوائیں، مدرسہ بنوائیں، کنواں کھدوائیں، کسی کو دوائی لے کر دیں، کسی کو قرآن پاک لے کر دیں، یعنی مالی نیکی آپ اپنے والدین کی طرف سے کرتے رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں اور کوشش کریں آپ کے والدین میں جو اچھائیاں تھیں، اچھی عادات تھیں، ان کو آپ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کو جاری رکھیں۔ آپ ان کے یہ کام جاری رکھیں گے، وہاں رب العالمین ان کا اجر و ثواب جاری رکھے گا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین کا ادب، احترام، خدمت اور ان کے ساتھ نیکی اور ان کے حقوق کو صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل علی محمد